دین اسلام نے 6 لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ بتایا، 6 کیٹیگریز کر دی ہیں کہ جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے اوئے اچھا زکوٰۃ کے ذیل میں ان تک نہیں پہنچے گا، مثلاً کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں حضور کی حدیث مبارک ہے کہ یہ آپ کے مال کا میل ہے۔ نصاب کے حوالے سے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کیٹیگری کے اندر نہ والدین شامل ہیں، نہ اولاد شامل ہے، نہ زوجین شامل ہیں۔ ان کا وقار اس درجے کا ہے، ان کی گریس اس لیول کی ہے کہ انہیں زکوٰۃ کی کیٹیگری میں نہیں دیا جا سکتا، انہیں ہدیات کی کیٹیگری میں دیا جانا چاہیے۔ اس وقت تک آپ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دیں گے جب تک آپ کے گرد و پیش میں ان ساری کیٹیگریز میں سے کوئی موجود نہ ہو۔ کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہو چکی ہوتی ہے اور وہ صدقات اور خیرات کی مد میں پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں اور بے حساب دیے جا رہے ہوتے ہیں، حساب کتاب میں نہیں ہوتا۔ آپ اپنے مالی عبادت میں سب سے پہلے اپنی زکوٰۃ پوری کریں گے۔ اچھا، اسی کا ایک ذیلی سوال جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جناب کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے بچوں کے بچوں کو دے سکتا ہوں؟ ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ دین اسلام نے 6 لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ بتایا، 6 کیٹیگریز کر دی ہیں کہ جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے اوئے اچھا، یعنی آپ ان کی تالیف قلبی کے لیے، ان کی مصیبت سے ان کو نکالنے کے لیے صدقات اور خیرات والا جو معاملہ ہے اس میں سے آپ اس کیٹیگری میں سے ان کی مدد کریں گے، لیکن زکوٰۃ کے ذیل میں ان تک نہیں پہنچیں گے، کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں حضور کی حدیث مبارک ہے کہ یہ آپ کے مال کا میل ہے، یہ اس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، یہ اس کے میل کے طور پہ۔ تو اس لیے یہ جو کیٹیگریز ہیں ان کو آپ مثلاً آپ جن کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہے والدین کی شکل میں، یعنی جن سے آپ آئے دنیا میں، بالکل صحیح، ان کے لیے آپ زکوٰۃ جو ہے اس کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ اس میں آپ کے ماں اور باپ بھی شامل ہیں اور دادا دادی اور نانا نانی بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کیٹیگریز جو ہے اس میں چچا چچی خالہ ماموں وہ نہیں شامل، لیکن میں دوبارہ عرض کر دوں، والد اور والدہ، پھر ان کے والد اور والدہ، یعنی نانا نانی اور دادا دادی، ان کو آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کی بنیاد پر آپ دنیا میں آتے ہیں۔ پھر جو آپ کی بنیاد پر دنیا میں آئے ہیں ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی دوسرے لفظوں میں سادہ زبان میں کہوں کہ نہ والدین کو دی جا سکتی ہے نہ اولاد کو دی جا سکتی ہے، اور اولاد سے مراد کیا ہے؟ آپ کا بیٹا اور بیٹی، ان کو بھی نہیں دی جا سکتی، اور آپ اپنے پوتے پوتی اور نواسے نواسی کو بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ بھی الٹیمیٹ آپ کی نسل کا جو ہے وہ ذریعہ، اور آپ سے دنیا میں ان کے آنے کا جو ہے وہ ایک صورت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں بیگم اور بہو یا زوجین جو ہیں وہ آپس میں نہیں دے سکتے، میاں جو ہے وہ بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی جو ہے وہ میاں کو نہیں دے سکتے۔ وہ دوسرے جو مدات ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کی، ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں، اور اس کا بہت اجر ہے اور کئی گنا اجر ہے اس کا۔ لیکن یہ جو فرضیت ہے نصاب کے حوالے سے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کیٹیگری کے اندر نہ والدین شامل ہیں، نہ اولاد شامل ہے، نہ زوجین شامل ہیں۔ پھر اس سے اگلے درجے پر دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو سادات ہیں، میں اس میں کہ بہو کو یا اس کو، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، میں نے اسی لیے کیٹیگوریکلی یہ عرض کیا کہ جو براہ راست آپ سے دنیا میں آئے ہیں ان کو آپ نے نہیں دینا۔ تو آپ کا بیٹا آپ کی نسب سے ہے، لیکن آپ کی بہو آپ کے نسب سے نہیں ہے، اس لیے آپ بہو کو دے سکتے ہیں۔ بیٹی آپ کے بلڈ چین سے ہے، آپ اسے نہیں دے سکتے، لیکن اپنے داماد کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ اسی لیے دین نے اس کو اتنا بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اب اگلی سادات جو ہیں ان کے حوالے سے دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہیں، ان کا وقار اس درجے کا ہے، ان کی گریس اس لیول کی ہے کہ انہیں زکوٰۃ کی کیٹیگری میں نہیں دیا جا سکتا، انہیں ہدیات کی کیٹیگری میں دیا جانا چاہیے۔ یعنی کیا خوبصورت انتظام ہے کہ انہیں آپ نے، کیونکہ ان کی نسبت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو اس اکرام کو ذہن میں رکھتے ہوئے بطور امتی آپ ان کے ساتھ اس نے سلوک اس انداز میں کریں گے کہ کوئی ان کی مدد یا معاونت کے لیے بھی کوئی چیز دینی ہے تو وہ ہدیے کی شکل میں دینی ہے، مدد کی شکل میں نہیں دینی۔ اس میں سے پیسے بچا کے نہیں دینے، یہ الگ ہے، یہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ اور صوفیاء نے تو کیا خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ جو ہے اسے اس لیے اللہ نے روک دیا کہ سادات کو نہیں پہنچانی،
اس لیے کہ زکوٰۃ دیتے وقت دینے والے کا ہاتھ یوں ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ یوں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہدیات کی کیٹیگری اس لیے بنائی گئی کہ ہدیہ دینے والا یوں دے رہا ہوتا ہے اور لینے والا یوں لے رہا ہوتا ہے. تو اس میں جو لینے والے کا اکرام ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کا جو ایک اثر و نفوذ ہے وہ قائم رہتا ہے. اس لیے اسے ہدیے کی شکل میں اس کی جو ہے وہ معاونت کی جائے. پھر یہ بڑی دلچسپ معاملہ یہ کہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو غیر مسلمز ہیں آپ کے گرد و پیش میں رہتے ہیں اور یقیناً ان کے ہاں بھی کئی طرح کی مجبوریاں، مصیبتیں اور نصاب سے نیچے کی زندگی جو ہے وہ اسی سسٹم کا حصہ ہے، جو اسی سسٹم کا حصہ ہے جس میں باقی لوگ رہ رہے ہیں. تو ان کے لیے آپ صدقات اور بالخصوص خیرات میں سے جو ہے نا آپ ان کے اوپر خرچ کریں گے، اچھا ان کے ساتھ ویسے حسن سلوک رکھیں گے. لیکن زکوٰۃ کیونکہ ایک دینی براہ راست ایک دین کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اس لیے اس وقت تک آپ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دیں گے جب تک آپ کے گرد و پیش میں ان ساری کیٹیگریز میں سے کوئی موجود نہ ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی مسلم جب تک ضرورت مند ہے تو پہلی ترجیح اس مسلمان تک زکوٰۃ کو پہنچانا ہے. اس لیے غیر مسلم کو صدقات خیرات میں سے تو آپ دیں گے، نفلی صدقات میں سے اور خیرات میں سے اس کو جو ہے وہ حصہ پہنچائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پرائرٹیز بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ زکوٰۃ ہے یا صدقات ہیں یا خیرات ہے تو پہلے کس کو دینی ہے، وہ پورے ہو جائیں تو پھر دوسرے پہ آنا ہے، پھر تیسرے پہ آنا ہے. وہ جب ایک سال پورا گزر گیا نا تو زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو گئی آپ. بالکل صحیح، یعنی قرآن حکیم میں اس کا حکم ہے تو اس لیے ہم اس کو فرائض دینیہ میں تصور کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو فرائض دینیہ کے ساتھ ساتھ شرائط دینیہ بھی قرار دے دی. تو یعنی یہ بیسک چیز ہے ان میں سے جن کا آپ کی زندگی کے اندر جس کی گواہی موجود ہونی چاہیے کہ آپ زکوٰۃ دینے والوں میں. جی جی جی. سو اس کیٹیگری کی ذیل میں اس کی اہمیت کی بنیاد پر جب ایک سال گزر جائے گا تو پہلا عمل، یہ بڑا اچھا آپ نے سوالے سے اینگل سے کیا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہو چکی ہوتی ہے اور وہ صدقات اور خیرات کی مد میں پیسے دیے جا رہے ہیں، حساب دیے جا رہے ہوتے ہیں، حساب کتاب میں نہیں ہوتا. بھائی جب زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہو گئی ہے نا تو پھر آپ اپنے مالی عبادت میں سب سے پہلے اپنی زکوٰۃ پوری کریں. اس میں ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی پر اس وقت کی نماز فرض ہو اور وہ فرائض کو چھوڑ کر نفل پڑھنا شروع کر دے. نفل اپنی جگہ ایک اچھی عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، لیکن فرض کو چھوڑ کے نفل نہیں پڑھ سکتے.